نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارہ تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہد القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت سے اعتبارات سے اہمیت کا حامل ہے کہ دین کے اندر جو ہے جو اصل جان اگر ہم کہہ سکتے ہیں نا جس کانسیپٹ سے آتی ہے، یا وہ کانسیپٹ جو کہ ہمیں محرک کرتا ہے یا تحریک دیتا ہے ہمارے اندر، وہ جذبہ عشق ہے۔ ٹھیک ہے، جذبہ محبت ہے، جذبہ عشق ہے۔ اور جب ہم تصور عشق کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سب کانٹیننٹ میں تو خاص طور پہ اس کے حوالے سے بڑا ایک شعور بیدار رہا ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ صفحہ اول میں آتا ہے، گو کہ یہ معاملہ بھی درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس ہستی کا نام سامنے آنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ عشق الہی پر آپ زیادہ تر بات نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے۔ عشق رسول پر بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے، کم سے کم جو ہے اس گئے گزرے دور میں جب دین کی بنیادیں ہی تقریباً جو ہے وہ مسخ ہونے کے در پہ ہیں، تو اس گئے گزرے دور میں ابھی بھی لوگ ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ عشق جو ہے وہ کس حد تک سچا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بہرحال ایک جذبہ موجود ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو ہم نے ذرا سمجھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق تو لازمی امر ہے، ایک لازمی تقاضا ہے دین کا۔ اس پہ تو قرآن مجید بھی بالکل واضح ہے، اور حدیث کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کیٹیگوریکلی جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ وہ جو مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضرت انس سے مروی ہے، اور بھی صحابہ ہیں ان سے یہ مروی ہے حدیث، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس سے اپنی والدہ، اپنے والد اور تمام جو جہان والے ہیں، لوگ ہیں، ان سے محبوب نہیں ہو جاتا۔ جب تک کہ میں کسی بھی شخص کا اتنا محبوب نہیں بن جاتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان جو ہے اس کے بغیر نہیں ہے، اس کا کوئی تصور جو ہے عشق رسول کے بغیر ہو نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دین کا تقاضا بھی ہے، اس کو ہم نے اس اینگل سے بھی سمجھنا ہے۔ لیکن لاسٹ لیکچر میں یہ بات آئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق کی جو بنیاد ہے، اگر وہ درست نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر وہ جو اصل امپیکٹ درکار ہے، جو کہ لازمی ہمیں چاہیے، جس کی ضرورت ہے، وہ امپیکٹ ہماری شخصیت پر نہیں پڑ سکے گا۔ کسی بھی شخصیت سے مختلف پہلوؤں سے، مختلف بنیادوں پر آپ جو ہے تعلق استوار کرتے ہیں، اپنا ریلیشن شپ جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بنیادیں میٹر کرتی ہیں کہ کس بنیاد پہ آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑ رہے ہیں۔ جو اس وقت فالس بنیاد ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سیویئر ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں جنت میں لے جانا ہے، ہم جو مرضی کریں، ہم جو مرضی گناہ کریں، آخر کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شفاعت کرنی ہے اور ہمیں جنت میں لے جانا ہے۔ اس لیے وہ حدیث جو کہ صحیحین کے اندر ہے اور بہت طویل حدیث ہے، وہ بار بار جو ہے کوٹ کی جاتی ہے، نعتوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، قوالیوں میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اکثر وہ حدیث بھی سنی ہوگی، قوالیوں میں تو اس کا ذکر سنا ہی ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روز محشر جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہ تو بڑی طویل حدیث ہے نا کہ پہلے تو اس دن کی سختی اتنی ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنے کے لیے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ یہ جو دن کی سختی ختم ہو اور حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو، اور سب لوگ بھاگتے بھاگتے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں، تو آدم علیہ السلام کہیں گے بھئی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔
پھر یکے بعد دیگرے جو ہے آدم علیہ السلام کے بعد پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر وہ جو ہے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اس تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام، یہ خاص طور پہ اولو العزم من الرسل کا ذکر ہے یہاں پر۔ رسولوں میں بھی بعض رسول ایسے ہیں جن کو اولو العزم رسول کہا گیا ہے، تو یہ ان کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے حدیث کے اندر علیہ السلام، کہ لوگ ان کے پاس جائیں گے اور وہ سب یہ کہیں گے یہ ہمارا ہم نہیں یہ کر سکتے۔ اس وقت اللہ کا جلال اتنا ہوگا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخرکار پوری انسانیت جائے گی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ فرمائیں کہ ہاں یہ میرا کام ہے اور میں کروں گا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام محمود جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہاں پر کھڑے ہو کے پھر وہ مخصوص الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ مجھے ابھی نہیں معلوم۔ اسی وقت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو وہ مطلب یہ سمجھائے جائیں گے، سکھائے جائیں گے الفاظ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور اس طریقے سے اللہ کا جلال جو ہے وہ کچھ تھمے گا، اور اس طریقے سے حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ کہیں گے امتی 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 امتی، یا اللہ میری امت میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے سر اٹھاؤ اپنا اور پوچھو کیا مانگتے ہو، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت میں وہ لوگ جنہوں نے جو ہے جن کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے، تو ان کو بھی جہنم سے جو ہے نکالنے کی مجھے اجازت دیجیے۔ تو اس طریقے سے یہ کے بعد دیگرے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، اور پہلے جو کے برابر کی بات آتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رائی کے برابر کی بات آتی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے اس کو بھی بخش دیں گے، بخش دیا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ پر، اور پھر اس کے بعد ذرے برابر بھی ایمان ہے تو اس ریکویسٹ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ پر ان کو بھی بخش دیا جائے۔ تو اب یہ وہ قصہ ہے جو کہ بنیاد بنا ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، کہ وہ ہمارے سیویئر ہیں، وہ ہمیں بچا کے لے جائیں گے۔ جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک عقیدہ گھڑ لیا کہ وہ تمام کے تمام انسانیت جو ہے ان کے گناہ اپنے سر لے کے کیا چڑھ گئے، سولی چڑھ گئے، اور وہ پتہ ان سے محبت تو بنتی ہے کہ انہوں نے اب سب کے گناہ بھی اپنے سر لے لیے، میں نے گناہ کیا وہ اپنے سر لے کے سولی چڑھ گئے، تو محبت تو بنتی ہے، یہاں پہ بھی محبت تو بنتی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے تو اعمال ہو نہیں رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لے جائیں گے جنت میں، بس تو اس سے زیادہ اور کیا محبت کی بنیاد ہو سکتی ہے۔ اس لیے لوگ جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے، رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے، تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ محبت کے اس جذبے کے اندر جو ہے بالکل ان کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ درست ہے یہ بنیاد؟ اصل سوال یہ ہم نے پوچھنا ہے، اپنے آپ سے بھی اور ان سے بھی پوچھنا ہے۔ تو یہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ بنیاد درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک فالس بنیاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو یہ بات کہیں پہ نہیں کہی کہ میں جو بھی گناہ گار ہیں ان کو جہنم میں لے جاؤں، جنت میں لے جاؤں گا جہنم سے چھڑا کر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر احادیث ہیں اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ میری اس شفاعت سے میری امت کے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ جو جہنم میں اپنی ٹرم پوری کریں گے اپنے گناہوں کی پاداش میں، لیکن کیونکہ انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، بڑا کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے جنت میں چلے جائیں گے، یعنی اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ نے کوئی سبیل ایسی بنائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے ان کو فائدہ دے گی۔ تو یہ اصل بنیاد ہے، اس کو اس طریقے سے پیش کر دینا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں لے جائیں گے، یہ کوئی بنیادی طور پہ جو ہے بات درست نہیں ہے، اور صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی بندوبست ہے، یہ اللہ ہی اصل میں رحیم و کریم ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا ہوا ہے کہ جو کلمہ گو ہے، جس نے جو ہے شرک نہیں کیا، آخرکار وہ جنت کے لیے کوالیفائی کر جائے گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک بہانہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اصل میں تو اللہ کا فیصلہ ہے، تو یہ بنیاد درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے صحیح بنیادوں کو سمجھیں تو ذرا اس کو لاجیکلی بھی اس پورے موضوع کو سمجھ لیتے ہیں کہ کسی شخص سے محبت آپ کو کیوں ہوتی ہے آخر، ٹھیک ہے، اس کو بھی ذرا ایکسپلور کر لیتے ہیں کہ محبت کی سائنس کیا ہے، محبت کا فلسفہ کیا ہے۔
تو دیکھیں محبت کیوں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جو کسی بھی شخصیت سے آپ کو اس وقت محبت ہوتی ہے جب اس کے اندر انٹرنسکلی یا اس کے وجود میں ہی حسن موجود ہو. ایسا ہی ہے نا؟ تو جو حسن ہوتا ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک جمالی پہلو ہوتا ہے اور ایک جلالی پہلو ہوتا ہے. اور حسن جو ہے اس سے محبت ہماری فطرت کے اندر ہے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہمیں پیدا کرنا پڑے گا. ہر جو ہے حسین شے جو ہے یا حسین شخص یا جو سیرت ہے اس سے محبت ایک فطری معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اس ظاہری حسن کا تو ابھی ذکر نہیں کر رہے، نہ بحث میں لے کے آئیں کیونکہ وہ ریلیونٹ نہیں ہے یہاں پر اس کانٹیکس میں، جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں. پر تو ظاہری حسن بھی میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اصل جو یہاں پہ حسن میٹر کر رہا ہے وہ اصل میں باطنی حسن ہے. ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ خوبصورت تو ہے، کاش کہ یہ خوبصیرت بھی ہوتا. یہ خوبصیرت ہونا یہ حسن کا وہ پہلو ہے جو کہ یہاں پر اصل میں ریلیونٹ ہے. کہ کسی شخص سے آپ کو محبت اس وقت ہوتی ہے کہ اس کی سیرت ہی اتنی خوبصورت ہو. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو ایسے شخص سے محبت نہ کرے. ایک انسان کوئی اگر بھی کوئی بھلا شخص ہے جس کا مطلب باطن جو ہے یا اس کی فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو، تو ایسے شخص کو ایک اچھی سیرت والا انسان اچھا لگے گا، اس سے ایک نیچرلی جو ہے محبت کا جذبہ پیدا ہوگا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، اس باطنی جو حسن کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک جلالی پہلو ہوتا ہے اور ایک جمالی پہلو ہوتا ہے. جمالی پہلو تو وہ ہے جس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت نیک ہے، غم گسار ہے، لوگوں کے کام آنے والا ہے. ٹھیک ہے، اپنے سے بڑھ کر دوسروں کا خیال رکھنے والا ہے. ٹھیک، تو یہ وہ پہلو ہے کہ جو کسی بھی شخصیت میں آپ کو نظر آئے گا تو آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اکثر آپ نے یہ واقعات اپنے آس پاس بھی سنے ہوں گے کہ بھی ایسا شخص جو دوسروں کے لیے محنت کرتا ہے، دوسروں کے لیے جو ہے قربانی دیتا ہے، دوسروں کے غم کو دور کرنے کی فکر میں رہتا ہے. کبھی معلوم ہو جائے کہ یار وہ دنیا سے چلا گیا تو کتنے لوگ اس کے جنازے میں آ گئے، یار اتنے لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اتنے لوگ جو ہے اس کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے. اس کے اندر کو یہ باطنی خوبصورتی تھی نا، اس کی سیرت کا یہ پہلو تھا جو کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے تھے. اچھا، دوسرا جو پہلو ہے یہ تو جمالی پہلو ہے. ٹھیک ہے، دوسرا پہلو ہوتا ہے جلالی پہلو. وہ بھی بڑا جو انسپائر کرتا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو گریٹ ہیروز ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے جو ہے مار کے سر انجام دیے، آج ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے نا کہ انہوں نے اپنے لیے نہیں یہ کام کیا بلکہ امت کے لیے، قوم کے لیے جو ہے یہ قربانی دی. ہر جتنے بھی قومیں ہوتی ہیں ان کے نیشنل ہیروز ہوتے ہیں، ان سے وہ محبت کرتے ہیں. حالانکہ ان کے اندر وہ جمالی پہلو بے شک ان کو نہ نظر آئے، صرف جلالی پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے بڑا سپہ سالار کھڑا ہوا اور اس نے ٹکر لی اور مقابلہ کر کے جو ہے ڈیفینڈ کیا ہمارے ہوم لینڈ کو. مطلب اس سے ایک اسی حوالے سے محبت ہو جاتی ہے کہ یار دیکھو اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہمارا کیا بنتا. ہاں جی، تو جلالی جو پہلو ہے شخصیت کا وہ بھی حسین ہوتا ہے، اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو ایک تو پہلو جو ہے وہ انٹرنزک ہے، جیسے میں نے بتایا کہ حسن شخصیت کے اندر ہی موجود ہے، اس لیے اس سے محبت ہے. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، اب میں تمام جو کرائٹیریا آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آپ کے سامنے جو ہے اس ایسپیکٹ سے جو ہے سامنے رکھ کے دکھاؤں گا کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک حسین شخصیت ہے. ان کی سیرت اور کردار جو ہے وہ اتنا خوبصورت اور حسین ہے کہ خود اللہ رب العزت جو ہے اس کی یہ گواہی دیتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق حسنہ کے عظیم ترین مقام پر فائز ہیں. اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسے ایسے پہلو ملتے ہیں کہ ایک ادا ایسی ہے کہ جس پہ قربان جائیں ہم.
بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو ہے بڑی قربت رہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ خادم رسول رہے صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کام کیا۔ وہ ان کی سیرت کا ایک پہلو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی ان 10 سالوں میں مجھے اف تک نہیں کہا۔ بھائی آپ کر سکتے ہیں، خادم ہے، 10 سال خدمت کرتا رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنا خیال ہے اپنے خادم کا کہ کبھی اف تک نہیں کہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ میں نے کبھی کام کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نہیں کہا تھا، یا آپ کو شاید بہت ستا ناگوار بھی گزرا ہوگا ایسا، لیکن آپ نے کبھی مجھے ٹوکا نہیں کیا، تم نے کیوں کیا یہ، کبھی نہیں کہا۔ امیجن کر سکتے ہیں؟ ہم تو چھوٹی موٹی بات پہ، یہ تو خادم کی بات ہے، ہم تو بیوی کو نہیں چھوڑتے، ہم تو بھائی کو نہیں چھوڑتے، بہن کو نہیں چھوڑتے، اور تو اور والدین کو نہیں چھوڑتے۔ کبھی بھی ان 10 سالوں میں یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یا نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تمہیں میں نے کام دیا تھا تم نے نہیں کیا، یہ تک نہیں کہا۔ آگے فرماتے ہیں کبھی اپنی ذاتی معاملے میں کسی سے بدلہ نہیں لیا، ذاتی معاملہ ہے، کسی نے برا بلا کہا، کسی نے نقصان پہنچایا، کسی نے کوئی تنگ کیا، کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ہاں دین کا معاملہ ہو تو اور بات ہے، دین کے لیے بدلہ وہ تو دینی تقاضا ہے، غیرت کا، دینی غیرت کا تقاضا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا۔ بتائیں جی کدھر ہے آج اس امت کا سیرت و کردار؟ یہ پہلو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے کون محبت نہیں کرے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو بات ہی ختم کر دی، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے ایک لائن میں بتا دیا، کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن ہے۔ قرآن نہیں پڑھتے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کو محبوب ہے وہ ان کا محبوب ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ان کو ناپسند ہے، وہ اس سے بچتے رہتے ہیں، جو اللہ کو محبوب ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں، یہی ان کے اخلاق ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مطلب کتنے پہلو ہیں، بے شمار پہلو ہیں۔ فتح مکہ آپ کے سامنے، آج بھی جو دنیا کے مورخ ہیں جب اس واقعے کو لکھتے ہیں تو ان سے تعریف کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کو طرح طرح سے تنگ اور زچ کیا، اور یہ مقام تھا کہ آپ کے سامنے وہ بے یار و مددگار کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی دیر تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ان کے سر قلم کر دیتے۔ کیا وہاں پہ ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا امید رکھتے ہو؟ کہا آپ اچھے اور شریف انسان ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ سے اچھی ہم امید رکھتے ہیں۔ آپ سے ٹھیک ہے جاؤ، میں آج وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں۔ اور یہ وہ اسوہ تھا کہ جس نے ایک ایسی لیگیسی چھوڑی کہ مورخ جو ہیں اس پہ حیران ہیں کہ بعد میں بھی مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں جب بھی ان کو ایسا موقع ملا انہوں نے ایسے کیا۔ سب سے بڑی مثال جو ہے جو آج تک مورخ حیران ہوتے ہیں کہ جب 1099 میں یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے گیا اور وہاں صلیبیوں نے حملہ کیا، اتنا خون بہایا، اتنی قتل و غارت کی کہ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو یروشلم کی جو سڑکیں تھیں اس پہ اتنا خون بہا کہ گھوڑوں کے جو سم تھے وہ بھر گئے تھے، گھوڑوں کی ٹانگیں جو ہیں وہ اس میں تر ہو گئی تھیں، اتنا خون بہایا انہوں نے۔ لیکن یہ تاریخ نے وہ واقعہ دیکھا جب 1199 میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سے یروشلم واپس لیا تو کوئی خون نہیں بہایا، کوئی قتل و غارت نہیں۔ یہ وہ پہلو ہے، وہ مطلب یہ تو وہ سیرت و کردار کا وہ پہلو ہے، اسے کون حسین نہیں کہے گا؟
تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ حسین و جمیل شخصیت ہے، ان سے محبت بنتی ہے۔ کیسے ہم اس پہلو سے محبت حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کے ان پہلوؤں کو اسٹڈی کریں، پڑھیں، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے اس پہلو کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں۔ جتنا ہم پڑھتے جائیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ دل میں محبت نہ بیٹھے۔ تو پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمیں اس حسن کو پہچاننا ہے جو کہ اصل میں اس شخصیت میں موجود ہے۔ دوسرا جو ان کا جلالی پہلو ہے ان کی شخصیت کا، وہ بھی کمال ہے۔ کیسے کیسے موقع آئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہ جس طرح کھڑے ہوئے ہیں، اسی کو سب کو چھوڑ دیں، صرف اس بات کو ہی دیکھ لیں کہ جب پہلی وہ جو وحی آئی تھی انٹرول کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ذرا امیجن تو کریں کہ پوری دنیا ہے جو اس وقت وہ کفر اور شرک کے سرداروں کے تحت ہے، ادھر کیسر ہے، ادھر کسرا ہے، یہاں مشرکین عرب ہیں، ہر طرف جو ہے شرک اور بت پرستی اور کفر یہ نافذ ہے، اور آپ کو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو جائیے اور رب کو آپ بڑا کیجئے۔ یہ نظارہ آپ کو حسین نظارہ نہیں نظر آتا کہ ایک تنہا شخص ہے اور اس پہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی، اور کمال یہ ہے کہ اس نے وہ اچیو کر کے دکھایا ہے نا یہ بات کہ کیا ایک یتیم، دنیاوی لحاظ سے تو یتیم تھے، کوئی وسائل نہیں، وہاں سے اس پوری سٹرگل کو شروع کیا اور آخر حجاز کے اندر تو اپنا سکہ منوایا، اور ایسے شاگرد تیار کیا جنہوں نے پوری دنیا کو اس وقت جو ہے وہ تخت و تاراج کر کے اسلام کا جھنڈا ہر جگہ پہ لہرا دیا۔ یہ کیا حسین منظر نہیں ہے؟ وہ کوثر نیازی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد اکثر پڑھا کرتے تھے کہ کشا کشے خس و دریا ہے دیدنی کوثر۔ یہ بھی جو کشاکش ہوتی ہے خس و دریا کی، یہ بھی بڑی دیدنی ہوتی ہے، بڑی حسین منظر ہوتا ہے یہ کہ الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے ہیں اور پورا زمانہ ایک طرف کھڑا ہے۔ یہ تو سین ہمیں پسند ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چند مٹھی پر مجاہدین جو ہیں وہ کفر کے بڑے لشکروں کے سامنے کھڑے ہیں سینہ سپر ہو کر، یہ منظر حسین منظر ہے نا۔ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے موقع پر جو ہے کھڑے ہو کے دکھایا۔ کیا خوبصورت وہ منظر ہے جنگ حنین کا، جس میں مسلمانوں کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، اور مقابلے میں بنو حوازن اور جو ثقیف کے وہ جو قبائل تھے انہوں نے تیر چلائے اور مسلمانوں کا لشکر جو ہے تتر بتر ہو گیا، بڑے بڑے مجاہد جو ہے نیچے گر گئے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نیچے گر گئے زخموں سے چور ہو کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بلایا، پکارا صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالیٰ، لیکن نہیں، کوئی سنائی نہیں دے رہا تھا کسی کو، بہت سے لوگ بھاگے چلے جا رہے تھے۔ تو ذرا وہ منظر سامنے آتا ہے، کیا حسین منظر ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم یا صحیح بخاری میں یہ منظر جو ہے کھینچا گیا ہے۔ یہ جو جس روایت کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، اور یہ بہت کم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات سامنے آتی ہے، آپ کی شخصیت کا یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بآواز بلند کہتے ہیں کہ انا النبی اللہ کذب ابن المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کھڑے ہو جاؤ مسلمانوں، اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، اور آخرکار پھر دوبارہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ان کے گرد ری گروپ ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے پہلو، کیسر روم سے ٹکر لینے کے لیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے ہیں صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، 30,000 کے قریب وہ لشکر تھا، اور دوسری طرف فوجیں جو ہیں 2 لاکھ سے اوپر فوج ہے، کس طریقے سے جو ہے ایک لمبا سفر کر کے 800-900 میل کا سفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، جس شان سے آپ وہاں پر گئے، تو یہ سارا منظر جو ہے یہ حسین منظر نہیں۔ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا تو ان کی جو جمالی صفات ہیں اور ان کی جو جلالی صفات ہیں
ان سے متاثر ہوئے بغیر، ان سے محبت کو دل میں کریٹ کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلی جو بات ہم نے آج طے کی کہ کسی بھی شخصیت سے محبت پیدا کرنی ہو دل میں تو اس کی شخصیت کے حسن کو دیکھا جائے، اور اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے وہ بے مثال ہے، اس سے کس کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ پھر دوسرا پہلو جو ہے کسی بھی شخصیت سے محبت کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی احسان ہو آپ کے، اس نے کچھ آپ کے لیے کیا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں والدہ ہیں، والدین ہیں، ان سے محبت ہر کسی کو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس بے لوثی کے ساتھ جو ہے ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، ہمارے اوپر ان کے کتنے احسانات ہیں۔ تو ان سے محبت کرنے کے لیے کوئی اور بنیاد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیچرلی محبت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا، ان کی وجہ سے ہم تک کیا ملا، ہمیں کیا ملا یا ہم تک کیا پہنچا، اس نعمت کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی عظمت کو پرکھیں اور پہچانیں، تو یہ بھی ایک محبت کی بنیاد بن جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام دیا، یہ چھوٹی بات ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم واقعہ میں، ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب معاملہ، لیکن اللہ نے جو یہ عالم واقعہ یا یہ جو دنیا رکھی ہے، عالم واقعہ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سٹینڈ نہ لیتے، کھڑے نہ ہوتے توحید کے لیے اور دین اسلام کے لیے، تو دین اسلام ہم تک پہنچ پاتا؟ یہ کتنی بڑی دولت ہے اسلام، اس کا بھی ہمیں ذرا ادراک ہو جائے، احساس ہو جائے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو احسان ہی اتنا بڑا ہے کہ اس پہ ہم جتنا مرضی سوچتے رہیں، ہم اس کی جو گہرائی ہے، اس کی جو وسعت ہے، اس کو نہیں پہچان سکتے اتنی آسانی سے، کہ ان کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے، اس پوری دنیا کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ ان کے وجود سے یہ دنیا جو ہے دوبارہ سے امن کا گہوارہ بنی، اس کے اندر شرک اور بت پرستی کی وجہ سے جو لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اس کے سائے جو منڈلا رہے تھے وہ زائل ہوئے، ختم ہوئے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ کیا کہا گیا، ٹھیک ہے، کہ آپ کیا ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ٹھیک ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے جو ہے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس پہ تو بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کیسے ہیں۔ ذرا امیجن تو کریں اس دنیا کا جو نقشہ ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، جہاں پہ کفر اور شرک اور ظلم اور بربریت جو ہے وہ عام تھی، 1% اشرافی یا 99% جو عامی لوگ ہیں ان کے اوپر قابض تھی۔ عام لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پورے دن محنت کرتے تھے، تب بھی ان کو جو ہے 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی تھی، اور اوپر اشرافیہ جو ہے مزے کر رہی تھی۔ عورتوں کا کیا حال تھا، عورت کو تو کوئی حقوق حاصل ہی نہیں تھے۔ یہاں پہ عرب کے اندر تو عورت کا یہ حال تھا کہ اس کو تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یعنی انسانیت جو ہے سسک رہی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آئے ہیں اور پوری دنیا میں جیسا کہ ایک نور ہے جو کہ اس سے منور کر دیا ہے پوری دنیا کو۔ تو یہ جو اسلام کا جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیلا، یہ اٹ سیلف اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پہ بھی ہم سوچتے رہیں تو دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، ٹھیک ہے۔
پھر ان کے احسانات یہ ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، اس امت کے لیے آخری دم تک جو ہے وہ دعا کرتے رہے۔ کس کے لیے وہ فکر مند تھے؟ وہ ہمارے لیے فکر مند تھے جو ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اس بات کا احساس، یہ تیسرا پوائنٹ ہے، اس بات کا احساس کہ وہ کوئی شخص آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، آپ کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے اس شخص کا۔ ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے لیے کتنا فکر مند ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کے دل میں نیچرلی اس سے محبت ہو جائے گی۔ تو یہ تیسری بنیاد ہے کہ جب آپ اسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں ہمیشہ جو ہے کنسرن رہتے تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا، اور یہی معاملہ ہے کہ جو حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس حدیث کا جو ہے جو پازیٹیو پہلو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز محشر بھی اپنی امت کا خیال ہے، اپنی امت کا کنسرن ہے۔ کتنے وہ فکر مند تھے ہمارے لیے، کتنی وہ محبت رکھتے تھے ہم سے۔ یہ احساس ہمارے اندر ان سے محبت کرنے کے لیے کافی ہے، بہت جو ہے والہانہ محبت اس بنیاد پہ بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ پھر آگے چلیں، نمبر 3، کسی شخص سے محبت کی بنیاد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو آپ محبوب سمجھتے ہیں یہ شخص اس کا محبوب ہے۔ ٹھیک ہے، فطری بات ہے، آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے، والدہ سے محبت ہے، والدہ کو کوئی شخص پسند ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی نیچرلی جو ہے اس رشتہ دار سے محبت ہو جائے گی، یا والد صاحب کو کوئی جو ہے شخص پسند ہے تو آپ کو بھی اس سے محبت ہوگی۔ یعنی محبوب کا محبوب جو ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ والا پہلو تو اتنا بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کہ ہم اگین اس کا ویٹ جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت جو ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ اب وہ تو ایک سیپریٹ ایک چیپٹر ہے نا کہ اللہ سے محبت پیدا کرنا، سب سے پہلے تو وہ والا معاملہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے ہمیں۔ وہ کتنے حسین ہیں، کتنے جمیل ہیں، ان کا جلال، ان کا جمال، وہ تو کمال ہے نا، اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے محبوب ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بنیاد اتنی بڑی ہے کہ یہی بنیاد ہی کافی ہے۔ کہاں قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس محبت کا اظہار فرمایا۔ سب سے بڑی آیت تو آپ کو یاد ہی ہوگی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور ملائکہ بھی، اس کے جو ملائکہ ہیں، یصلون علی النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی جو ہے ان پہ صلوات و سلام بھیجو۔ یعنی اللہ خود جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے صلوات بھیجتے ہیں۔ چھوٹی بات ہے کوئی؟ اللہ کے حبیب ہیں، وہ اللہ جو مالک ارض و سما ہے، جو میرا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ اللہ رب العزت اس کے حبیب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرا اور آپ کا خالق ہے وہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے محبت نہ کریں؟ ایک اور جگہ پہ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ انہیں بتا دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، مجھ سے محبت کرتے ہو، تو میرے رسول کی اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور دوسرا گفٹ کیا ملے گا؟ ایک تو اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے محبت اس اعتبار سے بھی بنتی ہے، اور یہ بہت بڑی بنیاد ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے تو ہمیں محبت ہونی ہی چاہیے۔ اگر ان سے محبت نہیں ہے تو پھر والذین آمنوا اشد حب للہ، اہل ایمان تو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چوتھی بنیاد ہمارے سامنے آ گئی۔ پانچویں بنیاد بڑی اہم ہے، اور وہ صحیح معنوں میں جو ہے کسی سے تعلق جوڑنے کے لیے بڑی ضروری بنیاد ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب آپ
کی مشقت وہ مشقت بن جائے جو اس شخص کی ہے، جب آپ کا غم وہ غم بن جائے جو اس شخص کا ہے، تو آپ اس کے غم شریک ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کے غم شریک ہو جاتے ہیں نا، تو پھر جو اس سے محبت ہوتی ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے۔ یہ پہلو بہت غور طلب ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کا تقاضا بھی یہ بنتا ہے ایک طرح سے کہ بھئی جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ محبوب ترین سمجھتے ہیں، تو اس کا مقصد زندگی آپ کا مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے، دو اور دو چار کی طرح بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہو لیکن اس کا مقصد زندگی اپنانے کو تیار نہیں ہے، پھر تو وہ محبت جھوٹی ہے۔ اور جب آپ کا مقصد زندگی وہ مقصد زندگی بن جائے گا جو اس شخص کا تھا، تو پھر اس راہ میں جو مشکلات آپ سہیں گے تو آپ کو وہ مشقتیں یاد آ جائیں گی جو اس نے سہی تھی، اور اس طریقے سے آپ اس کے غم گسار بن جائیں گے، اس کے غم میں شریک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید اس لحاظ سے یہ کمال کرتا ہے کہ نبیوں کی زندگی کے ایسے تمام لمحات یا زیادہ تر لمحات ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے جب وہ مشکل گھڑی میں تھے، جب وہ خاص طور پہ ایسے مقام پہ تھے جہاں پر ان کا اور کوئی پرسان حال نہیں تھا اللہ کے سوا۔ اللہ نے وہ تمام مقامات جو ہیں قرآن میں کوٹ کر دیے ہیں۔ جب انسان خود اس مشن پر کھڑا ہو جاتا ہے جس مشن پر انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، تو اس کو بھی پھر ایسے حالات درپیش ہوتے ہیں، لازم اس کو بھی پھر ایسے لمحات سے گزرنا پڑتا ہے جب وہ تن و تنہا ہوتا ہے، اور پھر جو قدر ہوتی ہے نا اس شخص کی، وہ قدر ویسے پہچانی نہیں جا سکتی، یاد رکھیں۔ جب تک کہ وہ حالات آپ پر بھی طاری نہیں ہوتے جو حالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئے تھے، اس وقت تک آپ کا وہ تعلق، وہ گہرا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسٹیبلش نہیں ہو سکتا۔ جسٹ امیجن کہ آپ کو بھی آخر دعوت دین کے لیے جانا پڑے طائف، ٹھیک ہے جی، اور وہاں لوگ آپ کو دھتکاریں اور آپ کے اوپر پتھروں کی بارش ہو، اور آپ بھی لہو لہان ہوں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوں، تو بتائیں کہ وہ کیا گہری نسبت آپ کو حاصل ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ پہلو جو ہے یہ تقاضا بھی ہے، اور کیا خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے اس پہلو کو اپنی اس عظیم اشعار میں جو ہے پیش کیا کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام۔ یعنی کمال کر دیا نا کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یعنی یہ پہلو ایسا ہے کہ اس پہ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ ہم تو یہ کہتے رہے عشق رسول، عشق رسول، رسول سے عشق، رسول سے عشق، صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوچنے کا ہم نے کبھی مطلب وہ جو ہے نا بار اپنے ذہن پر ڈالا ہی نہیں کہ یار جس سے ہم عشق کے دم بھر رہے ہیں وہ اس کا عشق کیا تھا، وہ اس کا شوق کیا تھا۔ اقبال نے اس مصرعے میں کمال کر دیا۔ کیا کہتے ہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جو شوق آپ کا ہے وہ مجھے نصیب نہ ہوا، اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے، جو آپ کا عشق ہے اے حبیب اگر وہ مجھے نصیب نہ ہوا، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام۔ یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں، لیکن وہ شوق نہیں ہے، وہ عشق نہیں ہے یا اے حبیب جو آپ کے پاس تھا، تو یہ کیا فائدہ ہے پھر ان عبادات کا؟ یہ قیام و سجود تو حجاب کی مانند ہیں، اس سے مجھے کچھ بھی حلاوت نہیں مل سکتی۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو یہ پہلو جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ تقاضا بھی ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ پانچویں بنیاد ہم نے دیکھ لی۔ چھٹی بنیاد کسی سے محبت کرنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات محبت کے آداب
نہیں پتہ چلتے. ٹھیک ہے جی. یہ محبت کے آداب بھی تو ہوتے ہیں نا. کبھی کسی نے محبت کی نہیں، اسے کیسے پتہ چلیں گے آداب؟ تو یہ کہتے ہیں، یہ جو محبت پہ جنہوں نے بات کی وہ کہتے ہیں کہ جو محبت کرنے والوں سے محبت سیکھو. ٹھیک ہے، کہ جو محبت کرتے ہیں ذرا ان سے تو سیکھو کہ آداب کیا ہوتے ہیں محبت کے. تو اگر باقی بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہا یار کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تو جو جنہوں نے محبت کر کے دکھائی ہے ان کے آداب، ان سے آداب سیکھ لو. اور وہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم. اب آپ آ جائیں سیرت صحابہ کے اوپر کہ وہ کیسے محبت کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یقیناً وہ محبت جو تھی اس کی بنیادیں جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کی، وہ اسی میں سے بنیادیں موجود تھیں نا ان کے ذہنوں میں بھی. کہ صحیح بات ہے، جس اللہ سے وہ محبت کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، یہ ان کے محبوب ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ جس طریقے سے ان کے درمیان موجود تھے، ایک پہاڑ کی طرح، ایک چٹان کی طرح وہ بیچ میں موجود ہیں. ان کے لیے وہ سہارا ہیں، ان کے لیے وہ لیڈر ہیں. ایک ایک لمحہ جو ان کے ساتھ گزارا گیا، آپ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے آپ وسلم کی شخصیت اور سیرت کے وہ تمام پہلو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ان کا، اور بہت قریب سے مشاہدہ کیا. تو کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ محبت ان کے دل میں پیدا نہ ہوتی؟ ہم یہاں پہ اتنے دور 1400 سال کے فاصلے پر موجود ہے اور آپ کی سیرت پڑھتے ہیں اور دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. وہ جو آپ وسلم کے ساتھ تھے، ہر لمحے آپ کے ساتھ رہے، ان سے دل میں محبت کیسے نہ پیدا ہوتی؟ اور ان کے جو محبت کا جو اظہار ہے وہ مختلف ایسپیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں. صلح حدیبیہ میں ایک واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں جب وہ گفت و شنید ہونے سے پہلے کچھ قافلے، کچھ لوگ جو ہیں سردار وغیرہ ان کی طرف سے آ رہے تھے، تو اس میں ایک واقعہ یہ سامنے آتا ہے کہ وہاں پر ایک ان کا سردار ہے، وہ آتا ہے اور آ کے جائزہ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر واپس جا کے رپورٹ دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. کہ وہ کہتا ہے کہ میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا ہوں. بہت بڑے وہ سفیر تھے، غالباً ان کا نام جو ہے عروہ بن مسعود ہے. بہت بڑے سفیر تھے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں وہ گئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کیسر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے ہیں اور بڑے بڑے میں نے اور سرداروں کے پاس بھی میں گیا ہوں، لیکن میں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا جو میں نے ابھی دیکھا ہے. اس کے اوپر ایسا سختہ طاری تھا ان کے اوپر ایسا. کہتے ہیں کہ یہ تو اتنی محبت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور یہ ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں کرنے دیتے. کیا محبت ہے، کیا عشق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں نے تو ایسا پروٹوکول کسی کے بھی نہیں دیکھا. اتنی محبت ہے ان کو اپنے اس لیڈر کے ساتھ. بے شمار ایسے واقعات ہیں جس کے اندر جو ہیں صحابہ کرام کہیں جنگ کے اندر جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئے، تو ان کو پہلے خیال تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے کہ وہ کیسے ہیں. جب تک کہ وہ تسلی نہیں ہوتی تھی کہ وہ صحیح سلامت ہیں، ان کو چین نہیں آتا تھا. ابو بکر صدیق کا بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو جو ہے کچھ مارنے کے لیے لوگ آئے، تو ابو بکر صدیق سامنے آ گئے رضی اللہ عنہ، اور ان کو پھر بہت مار پڑی. لیکن جیسے ہی انہوں نے آنکھ کھولی تو ان کا پورا جو تھا چہرہ مبارک وہ سوجا ہوا تھا. لیکن ان کو اپنی پرواہ نہیں تھی، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ تھی. اور پوچھتے ہیں آنکھ کھولتے ہی اپنی بیوی سے کہ ان کا کیا بنا. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن خود جب تک کہ وہ جا کے تسلی نہیں کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیا، اس وقت تک ان کو چین نہیں آیا. یعنی اپنے وجود سے بڑھ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت تھی. تو بے شمار اس طرح کے واقعات جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر اللہ کے دین کے لیے کھڑے رہے. یہ تو اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایک اسپیکٹیکل دیکھنے والا، ایک دیدنی، یہ بھی ایک جو ہے منظر، ایک دیدنی منظر ہے.
تو یہ 6 بنیادیں ہیں جن کو ایکسپلور کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ صحیح بنیاد پر استوار ہو، اور جس میں سب سے اہم جو چیز جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے کہ جو تقاضا بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا، کہ ہم اپنا مشن جو ہے وہی بنا لیں جو ان کا مشن تھا، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے حکم بھی یہ دیا ہے کہ تمہیں وہی مشن لینا ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً جو ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ کس کا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ان کی زندگی کا مشن ہے وہ ہمارا مشن نہ بنے؟ تو وہ جب ہم اپنا مشن بنا لیں گے اور اس راہ میں وہ مشکلات ہمیں سہنا پڑیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہنا پڑیں اور جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کو سہنا پڑیں، تو پھر اس کی وجہ سے جو دل کے اندر محبت پیدا ہوگی وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو ان بنیادوں پر اگر ہمارا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی ہے، ہمارے دل میں ان کے ساتھ ایک عشق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ وہ جذبہ ہے جو مطلوب ہے، ٹھیک ہے جی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں ہیں اس پہ، بس اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے تو پھر بہت کچھ لکھا ہے نا جذبہ عشق کے اوپر، کہ عشق جو ہے اس کے بغیر آپ اپنے آپ سے اویئرنیس حاصل نہیں کر سکتے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، یعنی جب عشق سے جو ہے سیلف اویئرنیس کے آداب معلوم ہوتے ہیں، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، تو غلاموں پر بھی جو ہے بادشاہی کے راز معلوم ہو جاتے ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ تو یہ جو سارا عشق کا جذبہ ہے اقبال کے نزدیک، وہ اس کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے کہ یہ آبجیکٹو جو کہ امت مسلمہ کا آبجیکٹو ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبجیکٹو تھا، اس کو ہر شخص نے اپنانا ہے اور اس کے لیے اپنا سب کچھ کھپانا ہے، یہاں تک کہ اتنا کھپانا ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ تب صحیح معنوں میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نسبت پیدا ہوگی، تب صحیح معنوں میں صحابہ کرام کے ساتھ بھی نسبت پیدا ہوگی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ وہ تو اس مشن پہ کھڑے ہو کے سب کچھ قربان کر رہے تھے نا۔ اگر ہم نے اس مشن کو نہیں پکڑا اور اس کے لیے اپنی قربانیاں نہیں دیں، اپنی زندگی نہیں کھپائی، تو ہمارا آپ خود بتائیں کیسے تعلق بن سکتا ہے ان کے ساتھ؟ ہم ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے اپنے آپ کو ان کے ساتھ۔ بس ایک دور سے تو ٹھیک ہے وہ حسین منظر ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ہے کہ آپ اس لائف کو خود لیو کر کے دیکھیں اور پھر اس طریقے سے آپ ایک تعلق کو استوار کر کے دیکھیں، تو یہ وہ تعلق ہے جو کہ مطلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بھی ریکوائرڈ ہے، جس کے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس پہلو سے جب ہمارا تعلق استوار ہو جائے گا تو پھر انقلاب برپا ہو جائے گا، پھر اس امت کے اندر جو ہے انقلاب برپا ہو جائے گا، پھر اس کو کسی جو ہے اس سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جہاں قحط و رجال ہے، جہاں کوئی بڑا لیڈر پیدا نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ تعلق جو ہے صحیح ہونا لازمی ہے، کیونکہ تعلق صحیح نہیں ہوگا اور وہ اسی بنیاد پہ رہا جس بنیاد پہ ابھی استوار ہم نے کیا ہوا ہے، تو وہ تو امت کے لیے جو ہے زہر قاتل ہے، سمے قاتل ہے۔ تو اسی پہ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عشق عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق تھا وہ بھی ہمیں عطا کر دے، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔